اس کے بعد اب میں آپ کو سبحان اللہ ایک امیزنگ کچھ باتیں بتاتا ہوں، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ آیا بہت امیزنگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانو، تمہاری طرف سے آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے تم پر ایسی واعظ کرنے والی چیز، نصیحت کرنے والی چیز جو شفا ہے۔ نمبر 1 شفا، نمبر 2 شفا کس چیز کی؟ جو سینوں میں ہے تمہارے، ٹھیک ہے، لما فی الصدور، سینوں میں جو بیماریاں ہیں، جو ہڈن ڈیزیزز ہیں، حسد، جیلسی، ریسزم، انٹالرنس، اس کا علاج ہے اس کتاب میں۔ نمبر 2 وہدی، ہدایت کی کتاب۔ یو نیڈ گائیڈنس، فالو دا قرآن۔ آپ لوگ کتنے لکی، کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ نے آپ کو ڈائریکشن دے دیا۔ دیکھیں کتنا سمپل ہے، جو بندہ چینج ہونا چاہتا ہے نا، اس کو ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ نان مسلم ہوتے اور ایتھیسٹ ہوتے اور آپ چینج ہونا چاہتے، آپ کو 10 ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑتا، سائیکالوجسٹ کے پاس الگ کہ نا مجھے کوئی آپ روڈ میپ بنا دیں لائف میں کیسے زندگی گزاروں، ڈائٹیشین کے پاس الگ کہ نا میرا ڈائٹ پلان بنا دیں۔ اسی طرح آپ کو کسی اور ایکسپرٹ کے پاس، لا ایکسپرٹ کے پاس، اچھا آپ مجھے بتا دیں کہ نا ہم اپنے انہیریٹنس لاز کیا رکھیں۔ آپ کو میرج ایکسپرٹ کے پاس الگ جانا پڑتا، اچھا مجھے بتا دیں میرج کیسے ہوتی ہے، ڈیورس لاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے آسانی کر دی، یہ لوگ گائیڈ لائن۔ تو یہ ہدی، ہدایت ہے، اور ورحمہ، رحمت ہے۔ جو قرآن پڑھے گا اس کی زندگی میں رحمت آ جائے گی، اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی، مرسی آ جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اسی لیے اللہ نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اس لیے مومنین، تم جو ہے اللہ کے فضل میں خوشی مناؤ، خوش ہونا چاہیے تم لوگوں کو، اتنا زبردست گفٹ تمہیں دے دیا گیا ہے، یو گائز شوڈ ریجوائس آن دس۔ تو یہ ہے قرآن کی وہ فیل جو آپ کو فیل کر کے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ نے کہا کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جو سول کو اتنا نرش کرے، مائنڈ کو اتنا نرش کرے اور باڈی کو اتنا پروٹیکٹ کرے جتنا کہ قرآن، اور جو خوشی اتنی دے، گارنٹیز ہیپینس مور دین دا قرآن۔ ایک سلف سے پوچھا گیا کتنا قرآن پڑھو، انہوں نے کہا اتنا جتنا تم خوش رہنا چاہتے ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سسٹر نے بہت بہادری سے، اسی طرح میں ایک جگہ ایک کلاس کہیں دے رہا تھا، پرانی بات ہے، انہوں نے کہا کہ سر آنیسٹلی قرآن تو مجھے دکھتا ہے۔ بہت بولڈ سٹیٹمنٹ کہہ دی انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن خوشی دیتا ہے، میں تو جب قرآن سنتی ہوں مجھے تو نعوذ باللہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو میوزک پسند ہے، تھی بھی میوزک کی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، میوزک لرن کر رہی تھی۔ اس نے کہا ٹو بی آنیسٹ مجھے تو میوزک پسند ہے۔ دیکھیں بس اللہ نے اس وقت میرے ذہن میں جواب ڈالا کہ دیکھو بیٹا، جب بندے کو ٹائیفائڈ ہوا ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے، تو اس کو اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، اس کی زبان میں کڑواہٹ آئی ہوتی ہے۔ اس کو کوئی اچھا بھی کھلا دو تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ظاہر ہے اب دل جو ہے جب اس پہ پردہ آ گیا ہے، اور دل گانے سن سن کے، امام ابن تیمیہ کا اوپینین ہے، ان کا کال ہے، قرآن اینڈ میوزک کین ناٹ ایگزسٹ ان ون ہارٹ، ون آف دیم ول ایکسپیل دی ادر۔ سبحان اللہ، یہ میرا تجربہ ہے لائف کا۔ میں اتنا میوزک سنتا تھا، آپ کی سوچ ہے آج سے کوئی 16-17 سال، when I go back، میرا نہیں خیال کہ کوئی جانرا میں نے چھوڑی ہے میوزک کی۔ آپ مجھے ایک میوزیشین دکھا دیں جو بہت زیادہ قرآن بھی سنتا ہے اور گانے بھی گاتا ہے، کوئی ایک میوزیشین مجھے دکھا دیں جو قرآن بھی بہت سنتا ہے اور گانے بھی بہت گاتا ہے۔ قرآن اینڈ میوزک کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ، ون آف دیم ول ایکسپیل دی ادر، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اسی لیے اگر کسی کو قرآن لطف نہیں دے رہا اور وہ سکون نہیں دے رہا، تو یہ تو اس کے لیے ایک، چلو ایک طرح سے اچھی چیز بھی ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے دل میں کچھ اور چیز ہے، فرسٹ دیٹ تھنگ نیڈس ٹو گو، پھر قرآن سے وہ چیز ملے گی، وہ ہیپینس ملے گی جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ پہلے اس چیز کو ایکسپیل کرانا پڑے گا آپ کو، اور وہ جلدی سے ایکسپیل نہیں ہوگی، وہ ذرا قرآن سن سن کے ایکسپیل ہوگی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ اور کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشنز اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہسٹوریکل نالج۔ ہسٹوریکلی سپیکنگ میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں تھوڑا انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو دوں۔ روزیٹا سٹون، یہ ایک ٹیبلٹ 18 سینچری میں دریافت ہوئی تھی جس نے سب سے پہلے ایجپشین لینگویج جو ہے، ہائیروگلائفکس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایجپشین جو لینگویج ہے پرانی، ہائیروگلائفکس،
تو پہلی بار یہ اس طرح کی لینگویج لوگوں کے سامنے آئی اور انہوں نے ڈیکوڈ کرنا شروع کیا ہائیروگلافکس کو. تو یہ ایک ٹیبلٹ ملی اس دور میں جس پر یہ لکھا ہوا ہے, فیروز بنے ہوئے, اور لکھا ہوا ہے the sky weeps for you, the earth weeps for you when you ascend as a star. یہ ایجپشین کا ایک کلچر تھا کہ جب بھی فیرو مرتا تھا تو اس کے ٹوم پر وہ یہ ٹیبلٹ پر یہ لکھتے تھے کہ اسکائی تمہارے لیے روئے گا, ارتھ تمہارے لیے روئے گی جب تم سٹار کی طرح اوپر جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں لکھا ہے the sky weeps, the stars shake, the keeper of the gods tremble, the servant flee, bla bla. Symbols of transformation, یہ اصل میں اس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے. جو یہ بندہ ہے جس نے ہائیروگلافکس کو ڈیکوڈ کیا تھا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت یہ جواب دے رہا ہے سورہ دخان ورس 29 میں, فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین, دی ہیون اینڈ ارتھ ویپٹ ناٹ فار دیم. فرعون کے بارے میں, فرعون اور اس کے لوگوں کے بارے میں کہ نہ آسمان روئے گا ان کے بارے میں, نہ زمین روئے گی ان کے بارے میں. اب ہم یہ جب آیت پڑھیں گے ہم کہیں گے یہ ایکسپریشن کیوں یوز ہوا ہے کہ آسمان نہیں روئی, زمین نہیں روئی. مطلب تھوڑا سا بندہ کہے گا نا یہ کیا ایکسپریشن ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کو دنیا میں کوئی بھی یاد نہیں کرے گا. یہ ہے نا سمپل ورڈ, تو یہ ہے سینٹینس. یہ کیوں ہے اسکائی ڈڈ ناٹ ویپ فار دیم, دی ارتھ ڈڈ ناٹ ویپ فار دیم, کیونکہ یہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ وہ ٹیبلٹ پر لکھتے ہوتے تھے, اللہ نے اس کو رد کیا. ہسٹوریکلی قرآن ایجپشین کلچر کو ڈیکوڈ کر رہا ہے. ایجپٹولوجسٹ نے جتنا قرآن سے مدد لی ہے نا ایجپشین کلچر کو سمجھنے میں, اولڈ ایجپشین کلچر کو, آپ کی سوچ ہے کتنی انہوں نے مدد لی ہے. دس از ون آف دا تھنگس جس سے انہیں سمجھ آئی ہے کہ ان کا کلچر کیا تھا. پھر اگر اف یو گو ٹو ایجپشین کنگڈم تو اس کے کچھ فیزز ہیں, اولڈ کنگڈم, فرسٹ انٹرمیڈیری, مڈل اینڈ سیکنڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ نیو کنگڈم. موسیٰ علیہ السلام از فرام دا نیو کنگڈم اینڈ یوسف علیہ السلام واز سم ویئر بٹوین دا مڈل کنگڈم. تو یہ بات برٹش انسائکلوپیڈیا میں لکھی ہوئی ہے, بریٹانیکا میں, کہ فیرو اوریجنلی رائل پیلس کو کہتے تھے. فیرو جو ہے یہ ایک رائل پیلس تھا. دا ورڈ کیم ٹو بی یوز فار دا ایجپشین کنگ انڈر دا نیو کنگڈم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ برٹش انسائکلوپیڈیا. ٹھیک ہے, بائبل میں تھرو آؤٹ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں فیرو کا ورڈ یوزڈ ہے, جبکہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ فیرو تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا ٹائٹل, تب تو کنگ کا ٹائٹل تھا. یہ تو نیو کنگڈم میں فیرو کا ٹائٹل آیا, اور قرآن نے ایگزیکٹلی فیرو کا ٹائٹل موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں رکھا, یوسف السلام کی سٹوری میں نہیں ہے. اسی طرح ایک اور فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو بک آف ایکسوڈس بائبل, the Jews were 6 lakh in number, 6 million in number, 60 lakh in number. 6 million Jews تھے ایکسوڈس میں جو سمندر کراس کر کے, اکارڈنگ ٹو بائبل. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اتنے زیادہ بندے تھے تو بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ مڈ وائفز 2 بھیجی تھی فیرو نے, اونلی 2, ان کے نام بھی ہیں مڈ وائفز کے, جن کو کہا تھا کہ جاؤ جس کا بیٹا ہے اس کو مار دو. 6 ملین کی پاپولیشن ہو, اس میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ ہاف چلیں لگا لیں, ہاف نہ لگائیں, 10 ملین لگا لیں. 10 ملین عورت کا بچہ 2 نرسز مار سکتی ہیں. پریگننسی کتنی ہو رہی ہوں گی؟ چلے 10 ملین میں سے 1 ملین پریگننسیز ہو رہی. 1 ملین پریگننسیز کو چیک کرنا اور ان کا بچہ مارنا ہے 2 مڈ نرسز کر سکتی ہیں؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں, کہ گاڈ نے پھر منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ابھی اس پورے بینڈ کو آگے نہ لے کر جاؤ, کیونکہ جو درندے ہیں وہ ان کو کھا جائیں گے, ان کو ختم کر دیں گے. جو بیسٹ ہیں آگے کے علاقے میں وہ ان کو کھا جائیں گے, تو ذرا کیئرفلی چلو. کتنے بیسٹ ہوں گے دیکھیں, 1000 بیس لگا لیں, 60 لاکھ بندے کو 1000 بیس ختم کر دے گا. 60 لاکھ بندے کے پاس تو ان میں سے 1000 لوگ فائٹرز ہوں, 20 کو مار دیں گے. قرآن کہتا ہے وہ تھوڑا سا بینڈ تھا. بنی اسرائیل ور فیو سے مراد ہے 2000 ہوگا, 2500 ہوگا, 3000 ہوگا. قرآن اور ہسٹوریکلی پروون ہے they were few, they were not 6 million. یہ قبیلہ چھوٹا تھا جس پر ظلم ہوتا تھا, جن کو انسلیو کیا ہوا تھا فرعون نے. قرآن نے کریکٹ کیا ہے کہ نہیں, they were few in number, they were a small band. فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ small band ہے, یہ ہمارا کیا کر لیں گے, indeed they are small band. 6 ملین بندہ ہو اور فرعون ہو سامنے, آپ مجھے بتائیں کہ 6 ملین بندہ سلیو بنتا ہے؟ 6 ملین بندہ جو ہے وہ صرف سپٹ کر دے فرعون پہ, فرعون ڈوب جائے گا ان کی تھوک میں. 6 ملین بندہ کہاں سے آ گیا؟ قابل غور بات ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کریکٹ کر رہا ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے فرعون ایروگینٹ تھا, اس نے کہا انا ربکم الاعلی. اب یہ ہے گریٹ ٹیمپل آف ابو سمبل, ابو سمبل ایک جگہ ہے وہاں پہ ہے.
یہ فرعون کے 4 مجسمے بنے ہوئے اور بیچ میں جو چھوٹا سا مجسمہ دکھایا ہوا ہے یہ را ہوراکتی کا ہے. را ہوراکتی ان کا سو کالڈ گاڈ آف ہورائزن ہے, گاڈ آف اسکائی ایجپشینس کا. تو فرعون اتنا ایروگینٹ تھا کہ اس نے را ہوراکتی کو چھوٹا دکھایا ہوا ہے, اپنے بڑے بڑے 4 مجسمے دکھائے ہیں, اور اس کارونگ میں فرعون اپنے ہی آپ کو سیکریفائس پیش کر رہا ہے, اپنے ڈیوائن سیلف کو. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اتنا متکبر تھا کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں گاڈ ہوں, میری ورشپ ہونی چاہیے. اور ایجپشین ٹیبلٹس ایگزیکٹ اس چیز کو ثابت کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یوسف علیہ السلام کی سٹوری پر آئیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بہت کم پیسوں پر خرید لیا گیا, اور پیسوں کا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے, دراہم معدودہ. دراہم درہم کی جمع ہے. درہم جو ہے وہ کوئنز کو کہتے ہیں, وہ درہم آپ کو پتہ ہے. ہسٹوریکلی اسپیکنگ پہلے یہ بلیو تھا کہ گریکس نے کوئنز جو ہے سب سے پہلے کوئن ٹیکنالوجی کون لایا, گریکس. یہ پہلے مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, گریکس نے منٹ کیے ہیں میٹل کوئنز. قرآن اتنا ایڈوانسڈ ہے, قرآن آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ کوئنز کس دور سے چلے آ رہے ہیں, یوسف علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں. دراہم کا ورڈ ہے. یوسف السلام گریک سے پہلے کے ہیں, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بالکل, لیکن اس دور میں کوئنز تھے, اور یہ فیکٹ کسی کو نہیں پتا. بائبل میں کہیں نہیں ہے کہ وہ کوئنز تھے وہاں پہ گریکس کے, وہ تو کہتے ہیں گریک سے آئے ہیں. یہ کاونگز جو ہے ملے آرکیولوجسٹ کو, جس میں وہ پینٹنگز انہوں نے دیکھی, تو یہ دیکھیں یہ پورا سین ہے ایک مارکیٹ کا کہ ایجپشینز اس دور کے جو ہے وہ بیسکلی پرچیز کر رہے ہیں چیزوں کو, اینڈ دے آر یوزنگ کوئنز. یہ اب جا کے ثابت ہوا ہے, اور قرآن نے کب سے بتا دیا کہ اس دور میں درہم یوز ہوا کرتے تھے. دس از اندر ہسٹوریکل فیکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن ایک اور ہسٹوریکل فیکٹ, قرآن از دی اونلی بک جو حمان کا تذکرہ کرتا ہے فرعون کے حوالے سے. بائبل میں حمان کا دور دور تک تذکرہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ حمان کو فرعون نے کہا تھا کہ آؤ اور میرے لیے ایک ٹاور بناؤ تاکہ میں ہیونز کو اسینڈ کروں اور میں جو ہے موسیٰ کے رب کو دیکھوں. یہ آیا اور یہ آیا دیکھیں. اینڈ فیرو سیڈ او حمان کنسٹرکٹ فار می اے ٹاور دیٹ آئی میں ریچ دا ویز انٹو دی ہیونز. دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک لمبا ٹاور بناؤ کہ جس پہ چڑھ کے میں بس اسکائی کو دیکھوں. اسکائی کی بات نہیں ہے, ہیونز کی بات ہے. ہیونز کا کنسیپٹ جو ہے وہ ریلیجس لینگویج میں کیا یوز ہوتا ہے کہ اوپر کی دنیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ حمان جو ہے وہ ایک ایسا آرکیٹیکٹ تھا جو ریلیجیسلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. ریلیجیسلی یعنی اس کو اصل میں جو ایجپشنز تھے نا ان کا بلیف تھا کہ جو پیرامڈ سٹرکچرز ہیں نا اور ہائی ٹاورز, دے آر اے گیٹ وے اینڈ برج بٹوین اس اینڈ ہیونز. کوئی ان کے پاس ایسا علم تھا واللہ عالم, وہ کہتے تھے جی کہ ہم ہیونز تک پہنچ جاتے ہیں. تو فرعون نے اس سے یہ فرمائش کی تھی کہ ایسی کوئی چیز بناؤ. اور اب جا کے 20ویں صدی میں جا کر یہ بات پتہ لگی ہے کہ حمان نامی ایک کریکٹر تھا ہسٹری میں. اس کی ٹیبلٹس جب ملی ہیں, حمان لکھا ہوا ہے باقاعدہ ہیریوگلافکس کی لینگویج میں. سو قرآن ایکوریٹلی ڈسکرائبز حمان. اور آج آپ ایجپشین میوزیم آف میونچ اس میں جائیں تو یہ مجسمہ ہے بیکن خنسو کا, بیکن خنسو. اور یہ جو ٹیبلٹ ہے اس میں جو اس کا نام آیا ہوا ہے ہم نتا تپی امانا, تو ہم امانا یہ اس کا بیسکلی نام ہے. ٹھیک ہے, سرونٹ آف آمون. امانا جو ہے, آمون ایک سو کالڈ فالس گاڈ تھا ان کا, تو ہم امانا کا مطلب ہے سرونٹ آف امان. تو حمان جو ہے بیسکلی یہ ایک ٹائٹل ہے سرونٹ آف امان کا. تو یہ جو کریکٹر ہے یہ حمان کا کریکٹر ہے, اور اس کی سٹوری ہے پوری. یہ سٹوری دیکھیے اس کی, یہ ٹیبلٹ پہ لکھا ہوا ہے آئی ایم ون ٹرولی ریلائبل یوزفل ٹو ہز لارڈ یعنی فرعون, who performs beneficent deeds within his temple, I being the principal chief of works. وہ کہتا ہے میں چیف آرکیٹیکٹ ہوں. In the estate of Amun, I erected obelisks of granite stone whose tops reach to the sky. ایگزیکٹ یہی فرمائش فرعون کر رہا ہے اس سے حمان سے کہ ایک ایسا بناؤ کہ میں ہیونز تک پہنچ جاؤں. تو قرآن ایگزیکٹ آپ کو ایجپشین وہ مائتھولوجی اور اس کی سٹوری بتا رہا ہے کہ حمان تھا. اور یہ ہسٹوریکل ایکوریسی قرآن میں جو ملتی ہے کسی اور کتاب میں آپ کو ایسی ہسٹوریکل ایکوریسی نہیں ملتی.